السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ایک نیک لڑکی اور پانی کا کنواں۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ موقع دیا ہے، سانس آ جا رہے ہیں، وہ وقت بھی تو آخر آنا ہے۔ خدا کی قسم، ایک سانس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دے کر مول نہیں ملے گا، ایک سانس مول نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت اتنا نازک ہوتا ہے، ارشاد گرامی ہے، اس طرح سانس آتا ہے جس طرح ہزاروں ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کانٹوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس لیتا ہے، آتا نہیں ہے۔ دھی پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے، بہن پوچھتی ہے باجی کیا بات ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے، کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، سانس لیتا ہوں لیا نہیں جاتا، سانس رکتا ہے، کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لخت جگر نور نظر عطا کیے۔ تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا، کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔
یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں. یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترمیم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا. کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو. مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے، مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے. چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا. تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا. تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو. بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو. ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر. ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے. وہ پانی لے کے دوڑا. یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا. اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے. یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا. برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا. جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا. اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا. تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا. اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا. جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا. واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم. تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے. یہ ان کی خصوصیت ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بدقسمت قوم صحابہ اکرام کی قدر نہیں جانتی. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں. بس تمہیں تو اپنا پتہ ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، میرا صحابی 1 کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی 1 کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت،
ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا، ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا، سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلے لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے، نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔ ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں۔ کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا جہاد کا، کوئی ریشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانہ لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا، میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھی، رو رہی ہے۔ بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو، ہم روٹی کھائیں؟ بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا، اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، تم بچے ہو، یتیم ہو، میں بیوہ عورت ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو۔ کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے تم میرے یتیم بچے ہو، میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو، میری یتیم پونجی ہو، چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں، بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہیں تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو، یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ حضرت خنسہ الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے، میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا، میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگتے جاؤں گی۔ چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں،
حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی، حضور نے فرما دیا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی، ایک کو دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑا کر لیا، بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا، انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں، جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ آیا شرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے۔ اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے۔ بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں، دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے۔ آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا۔ حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا۔ ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے، کیا لے کر چڑھائی کرو گے، وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی، اتنے ہاتھ پھیلائے، سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی۔ صاف اللہ کی حضور میں فریاد کر دی، میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی، اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور ایک دوسرے صحابی سے کہا ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے، اس کی گردن کاٹو۔ مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا، کسی جوان کے ہاتھوں مرتا، میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ کیا نظریہ تھا اس عورت کا،
کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی؟ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے۔ میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا۔ اذ تقول للمؤمنین، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن، وہ جا کے پڑتی تھی۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، میدان بدر میں سرکار مدینہ سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا۔ آپ نے کسی سے کامچی لے کر چھڑی لے کر اس کو مار دی، شرم دلائی۔ وہ گدھے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے، تو اتنا چیختا، شرم نہیں آتی؟ تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا۔ ہائے، ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے۔ کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم، کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا، کسی کو فاروق اعظم نے مارا، کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا؟ اور کہتا ہے وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار، تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ آؤ نبی کی قدر کافر کی زبان نہیں سنو، تجھے آج تک قدر نہ ہوئی، تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا۔ کافر سے پوچھ، دشمن سے پوچھ، اس کا عقیدہ معلوم کر۔ اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو، سارے مر جائیں گے۔ کسی کو کسی نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا، اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا۔ جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو۔ مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے۔ آئے ہائے آئے، اور چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا نبی کیسا ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو۔ کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتا ہے کہ شفیع المذنبین ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو چھوڑا دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا، تو بوجھ زیادہ لگتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتہ چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے، میری غمخواری یہ کریں گے، تیری 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ درختوں کو اشارہ کیا، اکھڑ کر آ گئے، اشارہ کر دیا، واپس چلے گئے، ہاتھ میں کنکر لے کر۔ ابو جہل نے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟
हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। हुक्म दिया कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है, और अकीदा ये है ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा, और क्या तेरा रमजान करेगा, कहां काम आएगा। शिरक की लानत से बचो मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिंका नहीं कर सकते। साहब अल्लाह जल्ले शानू के इख्तियार है। यही तो लड़ाई हुई सहाबा किराम से मुशरिकीन मक्का की, इसी पर तो झगड़ा हुआ। और बात क्या थी? तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, ऐसा कलमा पढ़ जो सारी जिंदगी में शिरक तेरे करीब से न गुजरे। ऐसी अल्लाह से दुआ मांग अपने खात्मे की, अपने ईमान की, जो जिंदगी गुजर जाए आखिरी वक्त तक शैतान शिरक वाला तेरे करीब ना आए। वाकयात हैं सहाबियात के बेशुमार, एक दो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर हाथ कलमा पढ़ा। वो कितनी मुबारक आंखें होंगी जिन्होंने अपनी आंखों से हजारों मर्तबा दीदार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबरकत महीना, इज्जत वाला महीना, मोहतरम महीना। जंगे बदर भी इसी में हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात भी इसी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई। कौन अम्मा आयशा सिद्दीका? 2270 हदीसें जिससे रिवायत हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता। जिसकी झोली में खुदा का कुरान आया, जिसके हुजरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा के लिए गुंबद खिजरा बना दिया। इतना बड़ा शान है अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का। आज भी अगर कोई कुरान पे यकीन करे, अकीदा करे, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किरस में मोजज़े दिखा सकते हैं। सन 80 में जब मैं हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर की कचहरी में पासपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे थे कि अचानक कचहरी में भगदड़ सी मची। इधर से उधर वकील भाग रहे हैं, जज भाग रहे हैं। हम पाकिस्तानी थे, ज़रा डर लगा भी ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जी एक वाकया हुआ है, एक किस्सा हुआ है। भाई क्या हुआ? एक सिख की लड़की फौत हुई है। उन्होंने अपने मज़हब के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक उसको दफन कफन करके वो हिंदुओं की तरह जलाते हैं, साड़ते हैं। लकड़ियाँ मंगाई, उन लकड़ियों में उसको चुन दिया, घी का पिप्पा डाला, आग लगाई, सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गई, पर उस लड़की का बाल भी ना जला। तमाम लकड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई, खत्म हो गई, उसका एक बाल भी ना जला। उन्होंने फिर दोबारा इंतजाम किया, ज्यादा लकड़ियां मंगाई, फिर ज्यादा घी छिड़का, तेल छिड़का, फिर आग लगाई, फिर भी सारी लकड़ियां खत्म हो गई, जल गई, सुआ बन गई, और उसका एक बाल भी ना जला। अब हिंदू बड़े सियाने होते हैं, उनने कहा जिस कमरे में ये रहती थी उसकी तलाशी करो। माँ गुर्बत है, अब भी हिंदुस्तान में कोठे कच्चे हैं, पक्के इतने मकान नहीं हैं। उसके कोठे की तलाशी की गई, कुछ ना मिला। फिर एक सियाना पंडित कहने लगा कोई दीवार में ताज़ा जाला आला, कोई ताक वगैरह लिपा हुआ हो वो देखो। जब ये चीज़ तलाश की गई तो उनको एक मिल गया ऐसा ठिकाना। जब उन्होंने खोल के देखा तो अंदर जाले में, ताक में, अंदर उसके अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ रखा हुआ है। बीमार हुई,
یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے گھر والے، مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں، دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا، میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں۔ کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا؟ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی۔ تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا۔ کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، میں کس عمل جوگی ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں، ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی۔ 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے۔ وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے؟
آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی مردوں کی وی سی آر دیکھتے دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں. نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے. ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے ہیں، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے، اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے. اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا. اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو. اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا. آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھاڑ دھاڑ نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا. اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ، فضت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اندازہ لگاؤ. عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا. انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے. یہ وہ قرآن پڑھتا تھا. ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے. اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی. صحابی جوان کہتا ہے عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی. صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی. صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا. دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے. یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی. آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان. یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا. پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں.
آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔